محض 24 میں حضرت نعمت اللہ خان صاحب کو شہید کیا گیا تو حضرت مسلم موعود نے نام طلب کیے ان لوگوں کے جو تمام خطرات کو اچھی طرح بھانپتے ہوئے پھر وہ اس بات کا عہد کریں کہ وہ کابل میں جائیں گے اور ایک شہید کی بجائے وہ خدمات سر انجام دیں گے جو وہ شہید شہادت کی بنا پر مزید نہیں سر انجام دے سکا، اور اس سلسلے کو وہ ٹوٹنے نہیں دیں گے. یہ تھی اس کی روح. اور جو نام پیش ہوئے اس وقت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کے امیر تھے. ان نام پیش ہونے والوں میں سب سے پہلا آپ کا نام ہے جو الفضل میں شائع ہوا، اور اس نام کو پیش کرتے ہوئے آپ نے جو خط لکھا ہے حضرت مسلم موعود کی خدمت میں، وہ خط ایسا خط ہے چونکہ وہ اپنے امام کو لکھ رہے تھے، اس لیے باوجود طبیعت کی روکوں کے جن کا خود ذکر کر رہے ہیں نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ کھل کر اپنے دل کی اپنی قلبی کیفیات کو ظاہر کر سکتے تھے. ایسے موقع پر آپ کی ذات کے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے. تقویٰ کی کن راہوں سے آپ گزر رہے تھے، کیا آپ کے قلبی جذبات اور کیا آپ کی کیفیات تھیں جب آپ نے اپنے آپ نام کو پیش کیا ہے، اور کس طرح پھر تنقیدی نظر ڈالی ہے اپنی زندگی پر، اپنی اندرونی کیفیات پر، تجزیہ کیا ہے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں میں ریاکاری کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں اس خط سے آپ کو نظر آئیں گی، یعنی اس خط کے آئینے میں آپ کو نظر آئیں گی. وہ لکھتے ہیں: سیدنا و امامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری زندگی آج تک ایسی ہی گزری ہے کہ سوائے اندوہ و ندامت کے اور کچھ حاصل نہیں. بڑی کامیاب زندگی آپ گزار رہے تھے، سیاست میں بھی آپ کو دخل ہو چکا تھا، آپ کی قابلیت کا شعلہ بھی پھیل رہا تھا ہندوستان میں، اور ہندوستان کے مسلمان باشعور حلقوں کی نگاہیں اٹھ رہی تھیں آپ کی طرف. اس ساری زندگی میں سے گزرتے ہوئے جو ماحصل تھا آپ کے اپنے ذاتی تجزیے کا، اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھ رہے تھے، اس کا اظہار ہوتا ہے. سوائے اندوہ و ندامت کے اور کچھ حاصل نہیں. میں اکثر غور کرتا ہوں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ سوائے روزی کمانے کے کسی اور کام کی فرصت نہ ملے. حالانکہ امارت لاہور کے بھی بھرپور فرائض سر انجام دے رہے تھے اس وقت، اور دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا انسان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہے. آج جو ایک خوش قسمت کے محبوب حقیقی کے ساتھ وصال کی خبر آئی تو جہاں دل میں ایک شدید درد پیدا ہوا، وہاں یہ بھی تحریک ہوئی کہ تمہارے لیے یہ موقع ہے کہ اپنی ناکارہ زندگی کو کسی کام میں لاؤ اور اپنے تئیں افغانستان کی سرزمین میں حق کی خدمت کے لیے پیش کرو. پھر میں اچانک رکا کہ کیا یہ محض میرے نفس کی خواہش نمائش تو نہیں کہ اس یقین پر کہ مجھے نہیں بھیجا جائے گا اپنے تئیں پیش کرتا ہوں. اور میں نے اپنے ذہن میں ان مصائب اور مشکلات کا اندازہ کیا جو اس رستے میں پیش آئیں گی، اور اپنے تئیں سمجھایا کہ فوری شہادت ایک ایسی سعادت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اور کیا تم محض اس لیے اپنے تئیں پیش کرتے ہو کہ جاتے ہی شہادت کا درجہ حاصل کرو اور دنیا کے افکار سے نجات حاصل کر لو، یا تمہارے اندر یہ ہمت ہے کہ ایک لمبا عرصہ زندہ رہ کر ہر روز اللہ تعالیٰ کے رستے میں جان دو اور متواتر شہادت سے منہ نہ موڑو؟ حضور انور، میں کمزور ہوں، سست ہوں، آرام طلب ہوں، لیکن غور کے بعد میرے نفس نے یہی جواب دیا ہے کہ میں نمائش کے لیے نہیں، فوری شہادت کے لیے نہیں، دنیا کے
افکار سے نجات کے لیے نہیں بلکہ گناہوں کے لیے توبہ کا موقع میسر کرنے کے لیے، گناہوں کے لیے توبہ کا موقع میسر کرنے کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے تئیں اس خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر مجھ جیسے نابکار گناہگار سے اللہ تعالیٰ یہ خدمت لے اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام اس کی رضا کے حصول میں صرف کر دوں، تو اس سے بڑھ کر میں کسی نعمت اور کسی خوشی کا طلبگار نہیں۔ حضور میں مضمون نویس نہیں، اور حضور کی بارگاہ میں تو نہ زبان چلتی یاری دیتی ہے نہ قلم۔ جیسے کسی نے کہا ہے، بے زبانی ترجمانے شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیش آتی ہیں ورنہ پیش یار کام آتی ہیں تقریریں کہیں۔ بے زبانی ترجمان شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیش یار کام آتی ہیں تقریریں کہیں۔ یہ حضرت موہانی کا شعر ہے جو آپ نے کوٹ کیا۔ اس لیے اسی پر بس کرتا ہوں کہ جس وقت حضور حکم فرمائیں افغانستان کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہوں، اور فقط حضور کی دعاؤں اور اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں۔ والسلام، حضور کا ادنا ترین غلام خاکسار ظفر اللہ خان۔ 8 نومبر 1924۔